بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو ساری زندگی رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت؟ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جسم میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ شریف آدمی وہ ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ رنجیدہ نہ ہو۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، دونوں میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ جس وقت آپ یہ قبول کر لیتے ہو کہ آپ کو کون سی مصیبتیں دی جاتی ہیں، دروازہ کھل جائے گا۔ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے، نہ کہ معبود۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس اللہ کے لیے روتی ہے، اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کی خاطر جل بھن رہا ہے۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت و نفرت۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کہانیوں سے مطمئن ہونے کے بجائے آپ کے تعلقات
دوسروں کے ساتھ کیسے گزرے ہیں اپنی ہی داستان افشاں کریں۔ آپ کے دل میں ایک موم بتی ہے، جلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی روح میں ایک باطل ہے، بھرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔